نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امت محمدیہ کی مقدس بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بہت ہی تھوڑے ٹائم کے لیے بھیجا ہے۔ تھوڑے ٹائم کا لڑکپن ہے، تھوڑے ٹائم کا بچپن ہے، پھر تھوڑے سے ٹائم کی جوانی ہے، بہت تھوڑے ٹائم کا بڑھاپا ہے۔ اور اگر بعد میں زندہ رہنا ہے، جیسے فار ایگزامپل آدمی اپنی لڑکپن میں آتا ہے 14-15 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے، 14-15 سال 16 سال کی عمر میں آدمی کو تھوڑا سا ہوش آتا ہے کہ یار میں ایک دنیا میں رہتا ہوں، ڈپینڈنٹ اپنے پیرنٹس پہ ہوتا ہے اس وقت۔ اس کے بعد 18-19 سال کی عمر میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی اللہ نے مجھے اسٹرینتھ دی ہے and I need to do something in life۔ اس وقت تک انسان کی زندگی کے 18-19 سال گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 20-21 سال کی عمر میں وہ پڑھنا لکھنا شروع کرتا ہے، کرتے 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 23-24 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ ابھی اس کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں اور اس نے اپنی لائف میں سیٹل ہونا ہوتا ہے۔ آپ یقین کرو، بائی دا ٹائم وہ 24-25 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، وہ اپنی زندگی کی جوانی کے ساتھ 6-7 سال گزار چکا ہوتا ہے۔ اس میں اس نے کچھ اچیو نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس دنیا کی لائن کی کوئی چیز نہیں ہوتی جس کے ساتھ وہ عیاشی ہے، وہ بھی اسی اس میں ہوتا ہے۔ پھر اس کی شادی کا ٹائم آتا ہے، شادی کے بعد، شادی سے پہلے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پہ بھی اتنی ذمہ داریاں ہیں، شادی ہو جانے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ذمہ داریاں تو اب شروع ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اب اس نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے۔ آنے والے وقتوں میں اللہ رب العزت کو اولاد دیتے ہیں، اب اولاد کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ میں نے ایک ایگزامپل بننا ہے، یہ میرا بچہ ہے، بچہ بالکل شروع سے ہی ہر چیز کو گراسپ کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی ہر چیز گراسپ کر لیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ ابھی ہوش میں نہیں ہے، 3, 4, 5, 6, 8 دن کا ہے، لیکن اپنی ماں کی خود کو پہچانتا ہے۔ کسی اور گود میں آپ دے دیں تو رونا شروع کر دیں۔ تو اب بچوں کے لیے میں نے ایک ذمہ دار ایک ایگزامپل بننا ہے۔ ابھی اس کی عمر چل رہی ہے، بائی دا ٹائم وہ 40 ایئرس کو پہنچتا ہے، 33 ایئرس کی ایج کے اندر وہ اپنی جوانی کی پیک پر پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق جنتی 33 سال کا ہوگا۔ کیوں؟ جوانی اپنی پیک پر پہنچتی ہے۔ پیک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب ادھر سے اوپر نہیں جانا ہے۔ اب اگر دوسری سائڈ پہ جاؤ گے تو یہاں سے اترائی ہے، تو دیکھو 33 ایئرس کی ایج میں جوانی کی پیک پر پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی شادی ہوئی تھی 24-25 سال کے ہوئے تھے، 7-8 سال گزرے تو جوانی کی پیک پر پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی محنت ہی کر رہا ہے، ابھی اس کے پاس ابھی اس کو ہوش نہیں آیا ہے، ابھی وہ کہہ رہا ہے میں نے اس طرح کرنا ہے، میں نے یوں کرنا ہے، میں نے اس طرح کرنا ہے، یہاں تک کہ اب یہاں سے جو اگلی زندگی گزر رہی ہے نا، وہ اترائی کی طرف گزر رہی ہے، اب وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کرتے کرتے جیسے 40 سال کا ہوتا ہے تو بڑھاپے کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ دیتا ہے۔ 40 سال، that's it۔ 40 سال بچوں ایسے گزرتے ہیں، بڑھاپے کی سیڑھی پہ قدم رکھ دیتا ہے۔ اب اگر 40 سال کے بعد اللہ نے مزید 40 سال کی زندگی دی ہے تو وہ سب بڑھاپے کی زندگی ہے، اب جوانی واپس نہیں آئے گی۔ اگر 120 سال بھی زندہ رہے گا تو اب بڑھاپے کی طرف جائے گا، یہ جوانی نے واپس نہیں۔ تو یہ کیسی عجیب زندگی ہے کہ جب میں جوان تھا تو اس وقت میرے پاس مال نہیں تھا، جب جوانی میری ختم ہوئی تو تب میرے پاس مال آیا، اور جب مال وافر مقدار میں آیا، اولاد بڑھ گئی، تو میں بڑھاپے کو بھی کراس کر گیا۔ کیونکہ جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس پر حساب کتاب آسان کر دیتے ہیں۔ جب 60 ایئرس کا ہوتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مسلمان کے۔ جب 70 ایئرس کا ہوتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ آج کے بعد تم اس کے دوست ہو، کیونکہ 70 سال کا آدمی جو ہے بیسکلی ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے، اس پر لوگ رہتے نہیں ہیں، اس کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، اس سے بات نہیں کرتے ہیں۔ کتنا دانا دادا کے پاس کتنی دیر بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آئے بیٹھے اٹھا گئے، یہ روک نہ لیں، پکڑ نہ لیں، بٹھا نہ لیں، تو اللہ فرشتوں کو ان کا دوست بنا دے، تم ان کے ساتھ ہو، ان کا دل پیدا ہو۔ جب 80 سال کا ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اب اس کے گناہ کوئی نہیں لکھنے، اس کی صرف نیکیاں لکھیں۔ تو اور جب 90 سال کا ہوتا ہے تو
फर्श पर अल्लाह लिख देता है असीरुल अर्द, दुनिया का कैदी, मुसलमान भी। तो आपने देखा थोड़े से दिनों की जवानी, थोड़े से दिनों का लड़कपन, और फिर बुढ़ापा ही बुढ़ापा। बुढ़ापा इन इटसेल्फ एक बीमारी है, बुढ़ापा इन इटसेल्फ एक बीमारी है। तो फिर ये क्या अजीब जिंदगी दे दी अल्लाह ने मुझे। अल्लाह, मैंने तो सुना है कि अल्लाह पाक माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो ये सब कुछ तो मुझे ये माल दौलत ताकत हुकूमत तो तब देनी चाहिए थी जब मैं इसको एंजॉय कर सकता हूँ अपनी ऐन जवानी के अंदर, तो ये तो मुझे इतनी देर में मिली। तो क्या मकसद है इन चीजों का, इन बातों का क्या मकसद है? हर चीज, और ये एक दो के साथ नहीं हो रहा है, जनरली सबके साथ हो रहा है। 99.99% लोगों के साथ यही हो रहा है। इल्ला माशाल्लाह आप किसी को देखेंगे, कोई एक कभी देखा आपने कोई 13-14 साल का मिलियनेयर बिलियनेयर घूम रहा है बड़ी सी लिमोजिन के अंदर बैठ कर, आप ये नहीं देखेंगे। ये दुनिया का निजाम नहीं है। आपने को देखा 20-22 साल का कोई बिलियनेयर घूम रहा है, नहीं मिलेगा, दुनिया का निजाम नहीं है। इल्ला माशाल्लाह किसी को दे दें और बात है, जनरली आपको ये सब नजर नहीं आएगा। क्यों? अल्लाह ने दुनिया को ख्वाहिशात के पूरा होने की जगह बनाया नहीं। दुनिया को ख्वाहिशात के पूरे होने की जगह बनाया नहीं। ख्वाहिशात के पूरे होने की जगह है जन्नत। ख्वाहिशात के पूरे होने की जगह क्या है? जन्नत, जहां बुढ़ापा नहीं है, जहां पर गंगा दूसरी तरफ को बहेगी। यहाँ तो आदमी जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो ह्यूमन बॉडी डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रही है, वहां पर ह्यूमन बॉडी इंटीग्रेशन की तरफ जाएगी। वहां पर चले जाने के बाद जवानी ने बढ़ना है। जैसे अगर मिसाल के तौर पे इस दुनिया में सोचो कि आप माशाल्लाह से अपने आप को सेट कर रहे हैं लाइफ में, एंड यू वांट टू बी समबडी इन लाइफ, एंड यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, एंड यू वांट टू बी कॉल्ड समबडी। आप चाहते हैं कि आपका नाम हो। नफ्स की ख्वाहिश क्या है? मैं जाना चाहूं, मैं पहचाना चाहूं। नफ्स की ख्वाहिश क्या है? मैं जाना चाहूं, मैं पहचाना चाहूं। अल्लाह ने जब नफ्स को पैदा किया, तो नफ्स से पूछा कि बता मैं कौन हूं? तो नफ्स कहता है तू है और मैं हूं। अल्लाह को आगे से तो अल्लाह पाक ने 100 साल के लिए उसको जहन्नम में डाल दिया। सड़ता रहा जाना। 100 साल के बाद निकाला, पूछा अच्छा अब बता मैं कौन हूं? कहने लगा तू है और मैं हूं। मैं क्यों मानू, मैं क्यों सॉरी करूं? तू है और मैं हूं। फिर 100 साल के लिए डाल दिया, फिर बाहर निकाला। अब पूछा अब बता मैं, कहने लगा तू है और मैं हूं। शैतान के ऊपर तो कोई शैतान नहीं था। शैतान को किसने मरवाया? उसके नफ्स ने। शैतान को किसने मरवाया? उसके नफ्स ने। अब अल्लाह ने उसको उठाकर 100 साल के लिए भूखा छोड़ दिया। वो भूख उसको आई 100 साल की। अब अल्लाह ने उससे पूछा ये बता मैं कौन हूं? कहने लगा तू ही माई बाप है, मुझे कुछ खाने को दे दे, मैं बहुत भूखा। तो इसलिए हमें रोजे रखवाते हैं ताकि ये नफ्स हमारे काबू में आ जाए। जो कुछ सुना गया अल्लाह इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ईमान और यकीन को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।